بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ موجودہ وقت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ اب چونکہ عیدگاہ میں نماز کے لیے نہایت محدود لوگ حاضر ہوں گے، کہیں پر 5-6 کی اجازت ہے، ممکن ہے کہیں پر 8-10 کی اجازت ہو۔ بہرحال نہایت محدود مختصر تعداد عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھے گی، اور جن گاؤں قصبوں میں عید کی نماز ہوتی ہے ان گاؤں میں علاقے کی ساری مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء نے اور دیگر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، یعنی جائز قرار دیا ہے کہ چونکہ شرعی اعتبار سے تو کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ حکومت کے اعتبار سے حفظ ما تقدم کے طور پر کہ زیادہ ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ حکومت کا ایک آرڈر ہے کہ لوگ بھیڑ بھاڑ کی شکل میں نماز نہ پڑھیں۔ تو عید کی نماز ایک اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا، ہماری ایک علامت ہے، ہمارے اظہار خوشی کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، اور اس میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو علماء نے، ساری دنیا کے علماء نے، البتہ بعض 1-2 عالم نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے، لیکن 99% علماء نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ مسجدوں میں بھی اور اپنے بیٹھکوں دواروں میں بھی یا اپنے گھر کے حال دالان میں بھی اگر 3-4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو گھروں میں عید کی نماز پڑھ کر اپنے شعار کو، اسلامی شان و شوکت کو، عزت کو باقی رکھیں۔ اور اگر بالکل ہی نہ پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ عید ہم نے منائی ہی نہیں، عید ہم نے کی ہی نہیں، بالکل سنا سنا سا لگے گا۔ اس لیے ہم کو عید منانا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جیسے عیدگاہ ہم جاتے تھے ویسے ہی صبح صبح ہم فجر کی نماز کے بعد ہم اچھی طرح سے نہا دھو کر اچھے کپڑے جو بھی گھر میں دستیاب ہے، صاف ستھرے کپڑے ہم پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے، اس طرح ہم لگا کر جہاں پر نماز پڑھنی ہے اپنے گھر کے دالان میں یا کسی دوارے پر یا عیدگاہ میں یا مسجد میں ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو ہم قدر آواز سے پڑھتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف ہم جائیں گے، اور وہاں پر ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہر جگہ عالم علماء حافظ نہ ہوں، تو گھر کا جو گھر والے ہیں یا دیگر لوگ ہیں جن کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ نماز پڑھانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے تو نیت ہے، نیت دل میں ارادہ کر لینے کا نام ہے۔ ویسے عام طور سے عوام کو سمجھانے کے لیے بعض علماء نے اس طرح کی نیت لکھی ہے، جس کا پڑھنا نہ تو واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ پڑھ لیا تو بہتر ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت اس طرح لکھی ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع 6 زائد تکبیر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور امام صاحب ہیں تو بحیثیت امام کے کہہ کر وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب کس طرح پڑھنی ہے؟ ہم اللہ اکبر کہیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ کو باندھ لیں گے اور ہم ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اس کے بعد ہم تین تکبیر زیادہ کہیں گے. اللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھ کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے. 3 تسبیح کے برابر ہاتھ نیچے چھوٹا رہے گا. پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے کی طرف گرا دیں گے. پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. اب کی تیسری بار تکبیر کہہ کر ہاتھ کو ہم باندھ لیں گے اور پھر ہم سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے اور معمول کے مطابق ہم رکوع اور سجدہ کریں گے. 2 سجدے کر کے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے. دوسری سورہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 3 تکبیر زائد کہیں گے. اس طرح اللہ اکبر، ہاتھ کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد پھر بقیہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں روز کی طرح اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے اور سلام پھر دیں گے. سلام پھرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دعا کر لیں گے. دعا کرنے کے بعد ہم عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھیں گے. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ میں پڑھتا ہوں جس میں 9 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر 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 الحمدللہ الذی جعل منسکا لیذکروا اسم اللہ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. أما بعد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے. 3 تسبیح کے برابر ہم بیٹھیں گے. ضروری نہیں کہ ممبر ہو، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پیڑھا یا 2-4 اینٹ بھی رکھ کر آپ اس پر بیٹھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھیں گے اللہ اکبر 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص منهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. یہ خطبہ ختم ہوا. کیونکہ ازدحام نہیں اس لیے مختصر خطبہ چھوٹا سا خطبہ رکھا گیا تھا. تو اس طرح ہماری بقرعید کی نماز
اور خطبہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امن و امان کے ساتھ، خیر و عافیت، حفاظت کے ساتھ ہمیں اپنے تہوار کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔